پلوامہ حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان میں جوہری جنگ کا خطرہ تھا، جو امریکی مداخلت کے باعث ٹلا۔ مائک سابق امریکی سیکریٹری خارجہ مائک نے اپنی نئی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جوہری جنگ کا خطرہ موجود تھا، جسے امریکی مداخلت کی مدد سے ختم کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مائک، جو 2018 سے 2021 تک امریکی سیکریٹری خارجہ رہے، اپنی کتاب نیور گیو این انچ میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں دنیا ٹھیک سے نہیں جانتی کہ فروری 2019 میں انڈیا اور پاکستان کی دشمنی جوہری جنگ کا روپ دھارنے کے کتنے قریب آ چکی تھی۔ واضح رہے کہ 14 فروری 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں لیت پورہ ہائی وے پر دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک کار انڈین نیم فوجی دستے CRPF کے اہلکاروں سے بھری ایک بس سے جا ٹکرائی تھی، جس میں انڈین فوج کے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد انڈیا نے اس کی منصوبہ سازی کے لیے براہ راست پاکستان پر نظام عائد کیا تھا، اور بعد ازاں انڈیا فضائیہ کے جنگی طیاروں نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائیک کر کے کالعدم تنظیم جیش محمد کی تربیت گاہ کو تباہ کرنے اور درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، جس میں انڈین ایئر فورس کا ایک طیران کے زیر انتظام کشمیر کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے پائلٹ ابھینندن کو پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا، تاہم چند ہی گھنٹوں پر انہیں انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ کوئی اور ملک اس رات وہ سب نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے کیا۔ خبر رساں اداروں AFP اور پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق مائک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت ویتنام کے دارالحکومت میں موجود تھے، جہاں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ کے درمیان ملاقات طے تھی۔ ان کے مطابق رات کو انہیں سوتے سے اٹھایا گیا جب ایک سینئر انڈین سرکاری آفیسر کی ارجنٹ فون کال آئی۔ AFP کے مطابق مائک نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سینئر انڈین عہدیدار کا ماننا تھا کہ پاکستان نے حملے کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنا شروع کر دیے اور انڈیا نے بھی اپنے رد عمل پر غور شروع کر دیا۔ جرمن لیپرڈ 2 کیا یوکرین جرمنی سے ممکنہ گیم چینجر ٹینک حاصل کر پائے گا؟ جرمن ٹینک لیوپرڈ کو روسی ٹینکوں سے مقابلہ کے لیے تیار کیا گیا۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ جرمن لیپرڈ 2 ٹینکوں کے بارے میں دو ٹوک بات چیت کی ہے۔ کیو کا کہنا ہے کہ فوری طور پر روسی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ان ٹینکوں کی فوری ضرورت ہے۔ برلن پر اس ضمن میں عمل درآمد کرنے کے لیے دباؤ کے باوجود جرمنی نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ یوکرین کو ٹینک بھیجے گا یا دوسرے ممالک کو ان کے لیے اپنے ٹینک دینے کی اجازت دے گا یا نہیں۔ مغربی اتحادیوں سے ملاقات کے بعد اولیکس نے کہا کہ ہم نے لیوپرڈ 2 کے بارے میں کھل کر بات چیت کی ہے اور یہ بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ کیو کو نیٹو سے بہت سے دوسرے ہتھیار ملنے والے ہیں۔
جرمنی کے ایئر بیس میں ہونے والی میٹنگ میں مزید بختر بند گاڑیاں، فضائی دفاعی نظام اور گولہ بارود کی فراہمی کا معاہدہ ہوا، لیکن لیوپرڈ 2 کو یوکرین کے لیے ایک ممکنہ گیم چینجر پانسا پلٹنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی دیکھ بھال آسان ہے اور اسے خاص طور پر روسی T-90 ٹینک کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ روسی T-90 ٹینک فی الحال حملے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس نے کہا کہ لیوپرڈ کی فراہمی پر رائے منقسم ہے اور انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ برلن اس طرح کے ہے۔ جرمن برآمدی قوانین کے تحت پولینڈ اور فن لینڈ جیسے دوسرے ممالک جو لیوپرڈ کی فراہمی کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک ایسا کرنے سے قاصر ہیں جب تک کہ برلن اس کی پوری اجازت نہیں دیتا۔ یوکرین کے صدر نے نیٹو کے شراکت داروں کی فوج کی مدد کی تعریف کی ہے، لیکن کہا کہ ہمیں ابھی بھی جدید ٹینکوں کی فراہمی کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ راو نے بھی جرمنی کے ہچکچاہٹ پر تنقید کی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ روسی جارحیت کو پسپا کرنے کے لیے یوکرین کو مسلح کرنا کسی قسم کی فیصلہ سازی کی مشق نہیں ہے۔ یوکرین کا خون حقیقی طور پر بہایا گیا ہے، یہ لیوپرڈ کی ترسیل پر ہچکچاہٹ کی قیمت ہے۔ ہمیں اب کارروائی کی ضرورت ہے۔ مغربی ممالک نے دوسرے ہتھیاروں میں اربوں ڈالر کی حمایت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ٹینکوں سے متعلق جرمنی کی اجازت کے بغیر یوکرین متوقع نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بشمول برطانیہ دیگر ممالک نے ٹینک بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ برطانیہ 14 چیلنجر 2 بھیجے گا۔ امریکہ نے رواں ہفتے $2.5 ارب سے زیادہ مالیت کی تازہ امداد کا اعلان کیا، جس میں بختر بند گاڑیاں بھی شامل۔ پینٹاگون نے دیگر سازوسامان کے علاوہ 59 بریڈلی بختر بند گاڑیاں، 90 اسٹرائکر پرسنل کیریئرز اور ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹم کا وعدہ کیا۔ جمعرات کو ایسٹونیا میں ہونے والی ملاقات کے 9 یورپی ممالک بھی اپنی طرف سے مزید تعاون کا وعدہ کیا ہے، ان میں مندرجہ ذیل تعاون شامل ہے: برطانیہ 600 برم سٹون میزائل، ڈنمارک 19 فرانسیسی ساختہ خود کا سیزر، ایسٹونیا گولہ بارود امدادی گاڑیاں اور اینٹی ٹینک گرینیڈ لانچر، لیٹویا سٹنگر ایئر ڈیفنس سسٹم، 2 ہیلی کاپٹر اور ڈرونز، لیتھونیا ٹیارہ شکن بندوقیں اور 2 ہیلی کاپٹر، پولینڈ S-60 ٹیارہ شکن بندوقیں اور 70,000 گولہ بارود۔